السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بعض جاسوس شراب کے سلسلے میں شک میں پکڑے بھی گئے۔ علماء ایسا فتویٰ دینے سے ہچکچاتے تھے کہ ان حالات میں شراب جائز ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب میں حرام ہونے کے علاوہ یہ خطرہ تھا کہ شراب نوشی عادت بن جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے شراب کبھی نہ پی ہو وہ ہوش کھو کر اپنی اصلیت بے نقاب کر جاتا ہے۔ البتہ سلطان ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کے ملک میں شراب سے گریز کی کوشش کرو۔ اگر فرض کا تقاضا آئے تو شراب پی لو، تو اتنی پی لی جائے جو بدمست نہ کرے۔ یہی مشکل اسحاق ترک کے سامنے آ گئی۔ وہ ایمان کا پکا تھا، اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری طاقت آپ نے دیکھ لی ہے، اس کا راز صرف یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں شراب چلی گئی تو تمہارے نیچے جو گھوڑا ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر ایک کمزور انسان بیٹھا ہے، وہ بھی تمہارا حکم نہیں مانے گا۔ اسحاق نے گردن سے لٹکتے دھاگے کو کھینچا، اس کے کرتے کے اندر سے چھوٹی سی سلیب باہر آئی۔ اسحاق نے کہا، میں نے اپنی طاقت کو اس سلیب کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کے لیے بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا۔ میری قسم نہ توڑیں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نائٹ نے پوچھا۔ گھر والے تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، اسحاق نے جواب دیا، میں گھر والوں سے یہ کہہ کر بھاگا تھا کہ اپنے کسی علاقے میں کوئی تسلی کا ٹھکانہ بن گیا تو انہیں یہاں لے آؤں گا۔ تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے؟ نائٹ نے کہا، میں تمہیں اپنی باقاعدہ فوج میں نہیں لے رہا، تم میرے ذاتی محافظ ہوگے۔ ہر کمانڈر کے ساتھ 2-4 محافظ ہوتے ہیں، لیکن میں تم جیسے اوصاف کے آدمیوں کا قدردان ہوں۔ میری سپاہ کا ایک محافظ میرے پاس ہے، تم دوسرے ہوگے، تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جنگجوؤں کا تھا، اسحاق جیسے طاقتور اور دلیر آدمیوں کی خوب قدر ہوتی تھی۔ نائٹ نے اس کی رہائش کا انتظام کر دیا، اس کے لیے عربی گھوڑے اور دیگر سامان کا بندوبست کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اسحاق ترک کو خدا نے دماغی صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا کی تھیں۔ انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ 2 دنوں میں اس صلیبی نائٹ کا معتمد بن گیا۔ میری صرف ایک خواہش ہے، اس نے نائٹ سے کہا، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ان کے خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اسلام تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ اگر ساری دنیا پر نہیں تو دنیا عرب پر صلیب کی مقدس حکمرانی ہونی چاہیے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، نائٹ نے کہا۔ مسلمانوں کو اتنی جلدی شکست دینا آسان نہیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے کعبے کی طرف پیش قدمی کی تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہیں چھوڑو، ہم ابھی تک اکیلے صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہموں کا شکار ہو گئے ہیں، اسحاق ترک نے کہا۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی اپنے مسلمان دشمنوں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا حلب اور موصل کے نئے حکمران عز الدین اور عماد الدین آپ کے حمایتی نہیں؟ وہ آپ کی مدد کے محتاج اور منتظر ہیں۔ آپ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہاں کی صحیح تصویر بتاتا ہوں۔ اس نے الفاظ میں ایسی تصویر پیش کی جس سے نائٹ کی باتیں کھل گئیں۔ اسحاق نے ایسے مشورے دیے جو کوئی جرنیل ہی دے سکتا تھا۔ نائٹ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم مجھے حیران کر دینے کی حد تک ذہین ہو، نائٹ نے کہا۔ ہم کچھ ایسے ہی منصوبے بنا رہے ہیں جو تمہاری خواہشوں اور عزائم کے مطابق ہیں۔ میرے اس مشورے کو ذرا اہمیت دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح چھاپا مار جیش تیار کریں، اسحاق نے کہا۔ ایک جیش میرے حوالے کر دیں، میں مسلمان علاقوں اور ان کی نازک رگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے دور اندر تک وہ جگہ معلوم ہے جہاں وہ رسد وغیرہ کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، نائٹ نے کہا۔ ہم تمہیں موقع دیں گے۔ میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی۔ وہ موصل میں تھے۔ عامر نے اسے محبت کا جھانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی، کہنے لگی، شمس النساء مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ اس کا نام نہ لو، عامر نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلا رہی ہوتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اسی لیے ڈرتا تھا، تمہیں بھی میں شہزادی سمجھتا رہا، لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈر آ ہی جاتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ بھی نہ ہوا تو اپنا یہ انجام مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تہہ خانے میں بند کر دیں گے۔ اگر تمہیں کسی نے تہہ خانے میں بند کیا تو میرے اشارے پر موصل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، انوشی نے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پیار سے بولی، تمہارا یہ ڈر بجا ہے کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہی ہوں۔ میرا وجود ایک دلکش دھوکہ ہے، لیکن تم مجھے انسان کے روپ میں دیکھو، مجھے اپنی عبادت کرنے دو۔ انوشی پر بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ عامر بن عثمان کی انگلیاں اس کے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ انوشی کے لہجے اور انداز میں خمار آ گیا تھا۔
عامر بن عثمان کے لیے یہ بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ وہ جوان تھا، تنومند تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ کئی بار اس کے جذبات اپنے قابو سے نکل چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دھیان خدا کی طرف کر دیا اور خدا سے التجائیں کرنے لگا کہ اس کی ذات باری اسے صبر اور ہمت اور استقلال عطا فرمائے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب انوشی اس کے کمرے سے نکلی۔ پھر ایسی 3-4 راتیں آئیں۔ انوشی اس کے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر حیوان نہیں انسان ہے، مگر عامر کی ذات میں جو زلزلے بپا ہو رہے تھے ان سے انوشی واقف نہیں تھی۔ مجھے ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت ہو گئی ہے، ایک رات عامر نے انوشی سے کہا۔ میں نے صلیبی حکمران نہیں دیکھے، ہمارے حکمرانوں سے تو اچھے ہوں گے۔ اس نے رازداری سے پوچھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ صلیبی آ کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیں؟ انوشی بہت ہی چالاک لڑکی تھی، بچپن سے استادوں کے ہاتھوں میں کھیلی تھی۔ اس کا حسن قلعوں کی دیواریں توڑ دیتا تھا۔ جابر حکمرانوں کو وہ اپنا غلام بنا لیا کرتی تھی، مگر وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری تقاضوں سے آزاد نہیں تھی۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ اوصاف اور عادات کے لحاظ سے درندہ ہی کیوں نہ بن جائے، اس فطرت کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتا جو خدا نے بنائی ہے۔ انوشی اپنی تشنگی عامر بن عثمان کو بتا چکی تھی۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی جو اس نے عامر کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ سچے پیار کی تشنگی اور عامر کے وجود نے اس کا ڈنک مار دیا تھا۔ وہ شراب کے نشے کو جانتی تھی، محبت کے خمار سے واقف نہیں تھی۔ یہ خمار جب طاری ہوا اور عامر نے صلیبی حکمرانوں کے حق میں بات کر دی تو انوشی کی تمام تر تربیت بیکار ہو گئی۔ اس نے عامر کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی جو جاسوس اور تخریب کار نہیں کیا کرتے۔ عامر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بچ بچ کر سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اگر اس وقت انوشی کو اس کے صلیبی آقا عز الدین اور اس کے وہ 2 اعلیٰ حاکم دیکھتے جو اسے گوہر نایاب سمجھتے تھے تو یقین نہ کرتے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے سوڈانی پری کہا کرتے ہیں۔ وہ معصوم سی بچی بنی ہوئی تھی اور اسے ذرہ بھر احساس نہیں تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے صلیب کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ عامر بن عثمان اس کی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ بیروت میں اسحاق ترک اپنے صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں، اس کا ہمراز اور دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بالڈوین کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بالڈوین سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کرے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اس خواہش کے تابع تھیں۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کے صلیب کی شکست کا پیامبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتا چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے، اس میں گھوڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ احکام سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، لیکن اکتانا جانا، ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب بھی دمشق کی طرف سے آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان عمراء کو، جن میں حلب، موصل اور حرن کے عمراء خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ میں لائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا، مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا اور اس کے بعد اپنے ان عمراء سے جنہیں ہم نے اپنا دست و بازو بنا رکھا ہے نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس کے محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع اتنی جلدی پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان ایمان فروشی پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو جا نہیں سکتا تھا۔
اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتایا کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گھات کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا استقبال وہ رستے میں کریں گے جو بیروت میں تیار ہوں گے۔ وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک آ دبوچا ہے۔ وہ جب محاصرے کی ترتیب میں آئے گا ہم عقب سے اس پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے باہر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پس جائے گا۔ جناب، ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نائٹ نے جواب دیا، ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈوین نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ کی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے، یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے۔ اسی کمانڈر نے کہا، وہ اپنی بحری قوت وہاں بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ بحری قوت استعمال کرے گا۔ نائٹ نے کہا، اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے، ہم سمندر میں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو لڑنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا انہیں بھاگنے کا موقع دینے کی بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ فوج کو راز کی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، حالانکہ جس طرح ہمارے جاسوس مسلمان علاقوں میں موجود ہیں اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی مسلمان جاسوس سرگرم ہیں۔ سپاہیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، مگر بعض معاملات میں اپنے کمانڈروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیا آپ کو مسلمان امراء کی نیت کا علم ہے؟ ایک اور کمانڈر نے پوچھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، نائٹ نے کہا۔ حلب کا والی عز الدین موصل میں آ گیا ہے اور موصل کا امیر عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ یہ تبادلہ ہماری کارستانی سے ہوا ہے، وہاں کے حالات اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ البتہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے یا اسے رسد دینے سے انکار کر دے۔ بہرحال یہ یقین ہے کہ اپنے مسلمان امراء کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو تعاون نہیں ملے گا۔ رات کو اسحاق ترک نے نائٹ کے ساتھ سلطان ایوبی کے متوقع حملے اور بیروت کے محاصرے پر تبادلہ خیال اور خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کچھ اور ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ اس کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہاں سے نکلے اور قاہرہ پہنچے۔ وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ غائب ہو جانے سے نائٹ کو شک ہو جائے گا کہ یہ جاسوس تھا جو سب کچھ دیکھ کر چلا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی اسکیم میں رد و بدل کر لیں گے۔ وہ نائٹ کو بتا کر جانے کی سوچنے لگا۔ اسے ایک بہانہ مل گیا تھا جو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو مسلمان علاقے میں چھوڑ آیا ہے۔ اب چونکہ اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے اس لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ورنہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ یہ بہانہ پیش کر کے اس نے نائٹ سے کہا، ایک آدھ مہینے بعد ہم جنگ میں الجھ جائیں گے، پھر نہ جانے کب فرصت ملے، انہیں ابھی لے آؤں تو بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں جنگ میں مارا جاؤں، مرنے سے پہلے انہیں یہاں لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری بہنیں مسلمانوں کے ہاتھوں خراب نہ ہوتی پھریں۔ بہانہ معقول تھا۔ نائٹ نے اسے جو گھوڑا دے رکھا تھا وہی اس کے پاس رہنے دیا اور کہا، ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلدی آ سکو واپس آؤ۔ اسحاق ترک اس صلیبی نائٹ سے زیادہ جلدی میں تھا، اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے حلب اور موصل جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں وہاں کے حکمرانوں اور امراء کے متعلق جو باتیں پڑی تھیں اسے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سلطان ایوبی جب ان علاقوں میں فوج لائیں گے تو موصل کے حکمرانوں اور سالاروں کا رویہ کیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ حلب میں اس کے ساتھی جاسوس کون کون ہیں اور کہاں کہاں مل سکتے ہیں، مگر نائٹ کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ عز الدین موصل اور عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ رضی خاتون بھی موصل میں ہوگی، اور اگر وہ موصل میں ہے تو اس کی خادمہ بھی ساتھ ہوگی۔ محل کے اندر کی دنیا سے رابطہ اس خادمہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ بہرحال اسے وہاں کے حالات کا اور حالات کی خبر دینے والے خفیہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ تھا سوائے دو کے جو موصل میں تھے۔ وہ اسی رات روانہ ہو گیا۔ گھوڑا اچھا تھا، اسحاق ماہر سوار تھا، مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے کا اسے تجربہ تھا۔ وہ فاصلہ طے کرتا اور خدا سے یہی دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ اس کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے سلطان ایوبی کوچ نہ کر چکے ہوں۔ گھوڑا دوڑتے تھک گیا تو اسحاق نے اسے روکا نہیں۔ گھوڑا اپنی سہولت میں آہستہ چال چلتا چلا گیا۔ اسحاق نے آگے جھک کر پیٹ زین کے ساتھ لگایا اور چلتے گھوڑے پر سو گیا۔ شہر کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے
घबरा कर आसमान की तरफ देखा। उसकी रहनुमाई करने वाला सितारा चमक रहा था। घोड़ा सही सिमत जा रहा था। सुबह की रोशनी में एक जगह घोड़े को पानी पिलाया और कुछ खिलाकर उसने खुद भी जरा आराम किया। घोड़े को भी आराम दिया और चल पड़ा। ये दिन भी गुजर गया। रात आई और गुजर गई। सलीबी नाइट के दिए हुए अरबी घोड़े ने इसहाक का खूब साथ दिया। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी जब उसे मूसल के मीनारों के कल्स नजर आने लगे। इसहाक तुर्क इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ था और इसे अपने 2 साथी जासूसों के ठिकानों का भी इल्म था। उसे मालूम नहीं था कि वो उसे कुछ बता सकेंगे या हलब का रास्ता दिखा देंगे। इज़्ज़ुद्दीन को इत्मीनान हो गया कि रजी खातून उसकी ज़ौजियत में खुश है और अब वो उसके कामों के मुतालिक कोई बात नहीं करती, न कुछ पूछती है। रजी खातून ने उससे ये भी नहीं पूछा था कि उसने इमादुद्दीन के साथ इमारतों का तबादला क्यों किया है। रजी खातून ने जिस मकसद के लिए इज़्ज़ुद्दीन के साथ शादी की थी वो तो पूरा ना हो सका, ताहम वो इस पहलू को देखकर मुतमईन हो गई कि वो इस पुरअसरार दुनिया के अंदर आ गई है और सुल्तान अयूबी ने जहां जासूसी का जो जाल बिछा रखा है उसे वो मजीद मजबूत और कारामद बना रही है। शम्सुन्निसा को उसने तरबियत दे ली थी और उसकी ये बेटी लड़कपन के खलंडरे जज्बात से निकलकर मुजाहिदा बन गई थी। उस लड़की ने इज़्ज़ुद्दीन के जाती मुहाफिज आमिर बिन उस्मान को मुखबिर और जासूस बना दिया था। इसके लिए उसने ये कुर्बानी दी थी कि उसे ऐसी चालाक लड़की के हवाले कर दिया था जो आमिर को उससे हमेशा के लिए छीन सकती थी। आमिर बिन उस्मान ने अनोशी के सीने से जितने राज निकाले थे वो शम्सुन्निसा के जरिए रजी खातून तक पहुंचा दिए थे। ये निहायत अहम राज थे जो काहिरा तक पहुंचाने थे। हलब से सुल्तान अयूबी के जो जासूस आए थे उनके कमांडार से पूछा गया था कि काहिरा जाने वाला कोई आदमी तैयार करो। उसने कहा था कि इसहाक तुर्क बैरूत से आ जाएगा। वहां की जब तक खबर नहीं मिलेगी काहिरा के लिए इत्तला नामुकम्मल रहेगी। अली बिन सुफियान से सुल्तान अयूबी बार बार कह रहे थे कि सलीबियों के आइंदा इक़दाम के मुतालिक मालूमात हासिल करो। अनोशी ने आमिर बिन उस्मान को जो बातें बताई थीं वो गलत नहीं हो सकती थीं। वो इज़्ज़ुद्दीन और उसके खुसूसी मुशीरों पर इतनी गालिब आई हुई थी कि वो उस लड़की की मौजूदगी में इंतहाई नाजुक बातें करते रहते थे। उन लोगों के साथ उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें वो काबिल नफरत इंसान समझती थी। वो तो अपना फर्ज अदा कर रही थी। उसे ये भी मालूम नहीं हुआ था कि जिस आमिर को वो दिलो जान से चाहती है वो अपना फर्ज अदा कर रहा है। आमिर का अंदाज ऐसा था जैसे वो अपनी दिलचस्पी की खातिर ऐसी बातें पूछ रहा हो। इज़्ज़ुद्दीन ने रजी खातून की सैर के लिए बग्गी वक्फ कर रखी थी। एक शाम रजी खातून शम्सुन्निसा के साथ बाहर निकल गई। शहर के करीब ही सब्जाजार था जिसमें एक चश्मा भी था। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ शाही खानदान के लिए वक्फ कर दी गई थी। रजी खातून के साथ उसकी खादिमा भी थी और मुहाफिज के तौर पर आमिर बिन उस्मान भी साथ था। इज़्ज़ुद्दीन को आमिर पर भरोसा था और उसने आमिर को हुक्म दे रखा था कि रजी खातून जब भी सैर के लिए बाहर जाए तो आमिर साथ हो। इस जगह पहुंचकर बग्गी को दूर खड़ा कर दिया गया। रजी खातून और शम्सुन्निसा चश्मे की तरफ चली गईं। आमिर बिन उस्मान भी साथ रहा। ये सिर्फ सैर नहीं थी बल्कि सैर के बहाने आमिर से मालूम करना था कि उसे और क्या कुछ मालूम हो चुका है। उस वक्त इसहाक तुर्क मूसल में अपने एक साथी के पास पहुंच चुका था और ये साथी उसे बता रहा था कि रजी खातून भी उनके गिरोह में शामिल हो गई है, बल्कि सरपरस्ती कर रही है। इन दोनों के दरमियान कुछ बातें हुई तो उनका एक और साथी आ गया। उसने इसहाक को बताया कि रजी खातून की खादिमा इस वक्त चश्मे पर गई है, बेहतर है इसहाक उसे वहां मिले। इसहाक ने अपने उन साथियों को बता दिया था कि वो बहुत जल्दी में है और काम की कोई बात मालूम हो सके तो वो रात रुकने की बजाय फौरन काहिरा को रवाना हो जाए। इसीलिए उसे बताया गया था कि खादिमा चश्मे पर मिलेगी। इस आदमी ने रजी खातून की सवारी उधर जाती देखी थी। इसहाक को तो ये बता दिया गया था कि रजी खातून भी उसके साथ है, लिहाजा ये उम्मीद रखी जा सकती है कि उसके साथ भी मुलाकात हो जाए। आमिर बिन उस्मान चश्मे के किनारे रजी खातून और शम्सुन्निसा को बता रहा था कि अनूशी की बताई हुई बातों के मुताबिक ये यकीन हो गया है कि सलीबियों के खिलाफ जंग की सूरत में इज़्ज़ुद्दीन सुल्तान अयूबी को दोस्ती के धोखे में रखेगा। अगर सुल्तान रसद मांगेगा तो रसद बर वक्त पूरी नहीं भेजेगा। अगर सुल्तान ने फौज मांगी तो ये बहाना पेश किया जाएगा कि इसके ताल्लुकात अम्मादुद्दीन के साथ अच्छे नहीं रहे और अम्मादुद्दीन मूसल पर हमले के लिए आर्मीनियों के साथ साजबाज कर रहा है, इसलिए फौज किले में मौजूद रहनी चाहिए। आमिर ने बताया कि अम्मादुद्दीन का रवैया भी ऐसा ही होगा। इन हालात से सुल्तान अयूबी का बाखबर होना जरूरी था क्योंकि वो इन दोनों को अपना इत्तेहादी समझते थे। खादिमा इधर उधर टहल रही थी। उसे किसी के गाने की आवाज आई। रेगजारों के राही राहों से भटकें, सितारों को देखें। सैरगाह के करीब से कोई गाता हुआ गुजर रहा था। खादिमा के कान खड़े हो गए। ये जासूसों के इस गिरोह के खुफिया अल्फाज थे जो वो एक दूसरे से मुलाकात के लिए तरन्नुम में इस तरह इस्तेमाल किया करते थे जैसे कोई मुसाफिर अपना दिल बहलाने के लिए गुनगुनाता जा रहा हो। खादिमा पौधों की ओट में आगे चली गई। उसने इसहाक तुर्क को पहचान लिया। उसे रोका। इसहाक ने उसे कहा कि वक्त नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।